بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حاضر خدمت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو ہو رہی، چونکہ نبی بحیثیت داعی انقلاب، یعنی ایک عظیم انقلاب کی گفتگو جو ہے جاری ہے۔ اس میں جو ہے وہ بات ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی، اور پھر اس میں بات چلتے چلتے احادیث تک پہنچی، اور ضمنی طور پر ایک بات نکل آئی تھی درمیان میں کہ صاحب کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن موجود ہے اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ ہمیں حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ اور یہ بات شاید یہ حضرات بھول جاتے ہیں کہ میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سو کالڈ دانشور ہیں ہمارے، وہ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں، ان کے ذہن میں نہیں آتی کہ قرآن نے بائنڈنگ جو ہے وہ قرار دیا ہے رسول اللہ کی سیرت کو، اور کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر درمیان میں سے یا سنت کو اگر درمیان میں سے نکال دیا جائے تو پھر قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور میرا خیال ہے شاید ہم صرف ایک نماز بھی ادا نہیں کر سکتے اگر رسول اللہ کی سنت پر عمل نہ کریں اور آپ کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق گزارا نہ کریں تو نماز ہمیں نہیں پتہ کیسے ہوتی ہے۔ اور وہ حضرات قرآن سے اگر یہ ثابت کرنے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تو ہم جیسے چھوٹے لوگ جو ہیں ان کے بڑے ممنون ہوں گے۔ تو شجاع صاحب نے اس حوالے سے بڑی ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس لیے میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، پھر ہم اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ابھی پھر مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ یہ دعوے کے ساتھ ہم تو قرآن سے جو ہے وہ ہدایت پا لیں گے، تو قرآن کی وہ آیت بھی ذہن میں آ جاتی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا، یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور ہماری جو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کے تعلق سے نشستوں کا سلسلہ جاری، گاہے بگاہے اس پر ہم نے کلام کیا۔ پہلے تو پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے لیتے ہیں، اور جو آپ نے ایک دو نقطے ارشاد فرمائے، میری گزارش ہے کہ ہم اس پر مزید ایک دو حوالوں سے بات کر لیں۔ اصل میں چونکہ سیرت کا پروگرام ہے ناظرین محترم، تو چونکہ حدیث قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول جو ہے یہی اصل میں ساری سیرت ہے، تو یہ موضوع ہمارا irrelevant نہیں، یعنی غیر متعلق نہیں ہے، وہی موضوع ہے سیرت النبی کا جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کی گفتگو میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی کچھ ہم کلام کر لیتے ہیں آگے چل کر۔ بنیادی طور پر پہلے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب، یہ ہمارا سب ٹاپک جاری ہے، اور ہوتے ہوتے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے کچھ کلام آیا۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیلاً یہ بات کی کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا، اور آپ نے آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ احکامات عطا فرماتا ہے اور اس کے احکامات کی پاسداری لازم ہے، ایسی رسول اللہ علیہ السلام بھی احکامات عطا فرماتے ہیں اور ان احکامات کی پاسداری بھی لازم ہے۔ سورۃ الحشر ہے آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ علیہ السلام جو تمہیں دیں، مراد جو حکم دیں اس سے لے لو، مانو، عمل کرو، اور جس بات سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ غالباً پچھلے پروگرام میں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ پوچھا کہ بھئی داڑھی کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ اجمعین نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو حکم دیں اس سے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. بہرحال اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام دیتے بھی ہیں اور حلت اور حرمت حلال حرام کے فیصلے بھی فرماتے اللہ کے حکم سے. سورہ اعراف آیت 157 ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سورہ اعراف آیت 157 طویل آیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہ حلت اور حرمت کا فیصلہ کرنا حضور کا بھی اختیار تھا صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ. اور قرآن کریم فرماتا ہے، یہ آیت کریمہ بھی تلاوت کی گئی تھی پچھلی مرتبہ غالباً سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی ارشاد فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا. یہ تو چند دلائل تھے. پھر ایک بات آئی تھی پچھلے مرتبہ تفصیلاً کلام کیا کہ بھئی ہم تو مسلمانوں کو دیکھتے ان میں اختلافات نظر آتے ہیں. اختلاف ہونا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف تفرقہ بنتا ہے جب امت کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے تب وہ مسئلہ بنتا ہے، ورنہ اختلاف ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں عصر کی نماز جا کر ادا کرو. یاد آ جائے گا ہمارے ناظرین کو. اور پھر کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے غروب سے پہلے ادا کر لی، کچھ لوگوں نے غروب کے بعد ادا کی. دونوں کی رائے کو حضور نے جو ہے وہ تائید عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں نے قرآن پاک کے ایک ایک مقام سے انفر کیا تھا، استشہاد کیا تھا، یہ مسئلے کو سمجھا تھا. البتہ حضور علیہ السلام نے دونوں کے معاملے کو جو ہے وہ تائید عطا فرما دی. اس پر ہم نے کہا تھا کہ علمی دلیل کی بنیاد پر اختلاف رائے ہونا کوئی مسئلہ نہیں. پھر پچھلے پروگرام میں ایک اور بات آئی تھی کہ جناب اختلاف بڑا نظر آتا ہے مثلا نماز کے اندر. سبحان اللہ، ہم نے ذکر کیا کہ تمام مکاتب فکر جو مسلمانوں میں ہیں، معروف مکاتب فکر کہ جن کے اصول بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، ان کے نماز کا بیسک اسٹرکچر سیم ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، کوئی اختلاف نہیں. ہر رکعت ایکشن بھی ایک ہے. ہاں، جو اس کے ارکان، جس کو ارکان نماز کہتے ہیں، اجزاء کہتے ہیں، ہر رکعت میں ایک قیام ہے اور ایک رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں. اور ہر ایک کے ہاں پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود کا معاملہ. وہ جی ہاتھ کوئی اوپر باندھ لیتا ہے، کوئی نیچے باندھ لیتا ہے، کوئی چھوڑ کر ادا کرتا ہے. ان تمام کے بارے میں ہم نے کہا تھا نسبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز عمل تک پہنچتی، جنہوں نے حضور کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ذکر ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر ہم نے یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ایک امام کے پیچھے تمام مکاتب فکر کے اہل علم اور علماء اور بلکہ عوام الناس سب کھڑے ہو جائیں، امام سب کا ایک ہو، کسی کی نماز میں بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. ہر ایک ظہر کے 4 ہی فرض ادا کرے گا، ہر رکعت میں پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے. وہی سورہ فاتحہ، وہی ثنا پڑھی جائے گی، وہی سورہ فاتحہ ہوگی، ویسے قاعدہ ہوگا، وہی تسبیحات ہوں گی، وہی اذکار کا معاملہ، وہی درود شریف کا معاملہ ہوگا، وہی تکبیر تحریمہ کا معاملہ ہوگا، وہی سلام پھیرنے کا معاملہ ہوگا. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امت کے درد رکھنے والے تمام مکاتب فکر کے علماء یہ فرماتے کہ یہ حسن جو عطا ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمام ادائیں حضور کی طرف نسبت رکھتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. ایک اسکول آف تھاٹ ہے، فقہ ہے، مکتب فکر کے افراد ہے، وہ ایک خاص نہج کے اعمال کو انجام دے رہے، نماز کی مثال میں دے رہا ہوں، دوسرا دوسرے کو، تیسرا تیسرے کو. یوں حضور کی تمام ادائیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئیں. اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس فورم پر یہ کیو ٹی وی ہے نا، قرآن ٹی وی، اور قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے. اور یہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی، ابھی شجاع صاحب کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ اگر کسی بڑے جید عالم، امام، مجتہد نے کسی راستے کا انتخاب کیا ہے، جسے ہم سنت کہتے ہیں، راستہ اصل میں سنت جو ہے راستہ کہلاتا ہے، کسی راستے کا انتخاب کیا ہے، تو اس کے پیچھے جو بنیادی ماخذ ہے وہ یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی ماخذ نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہم جتنا ان کا علم ہے، انہوں نے اپنے آپ کو غریق علم کیا ہوا تھا قرآن و سنت کے لیے، ساری عمر قرآن و سنت کو پڑھا ہے، سمجھا ہے اور اس کے تشریح کی ہے اور سنت کو دیکھا ہے. جتنا ان کا علم تھا اتنی تو شاید ہماری عمر بھی نہیں ہوگی، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے پس منظر میں اگر انہوں نے کوئی دلیل نکالی تو پس منظر میں قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث کوئی موجود ہے، اور اس سے انہوں نے استنباط کر کے
کسی راستے کا انتخاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو ضائع تو نہیں کرے گا، اور ان کے فالوورز بھی جو ہیں وہ اپنے امام کے پیچھے اگر چل رہے ہیں تو انہیں اپنے امام پہ یقین، اور یہی بات ہو رہی تھی قیادت پر اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اعتماد کا تعلق علمیت سے ہے۔ اور یہ ائمہ کی بات جب ہم کرتے ہیں فلاں امام، تو ہم اصل میں امام کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، ہم امام پر، فقیہ پر، مجتہد پر، صاحب علم پر اعتماد رکھتے ہوئے سنت اور حدیث اس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر بیان کر رہا ہے، یہ ہمارا ان پر اعتماد ہے۔ ورنہ سچی بات عرض کر دوں پھر تو یہ پروگرام بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم کاہے کو یہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ تو ناظرین یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ایک بڑا چینل ہے، مذہبی چینل ہے، یہاں ان حضرات کو بٹھایا گیا کہ جو کچھ بہرحال تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، سیکھ کر آ کر بیٹھے ہیں، اور یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ بات آ رہی ہے تو پیچھے پوری امت کی چین جو اعتماد جس پر ہے اسی کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ ہم پیروی کسی امام کی نہیں کرتے، ہم امام کی رائے کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ رائے جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ چونکہ ہمیں یہ اعتماد ہے کہ یہ جو امام ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے اپنی پوری زندگی جو ہے کھپا دی ہے۔ میں نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھیں تو شاید میں آپ کو 15 دن کے بعد بھی جواب دوں، چونکہ 15 دن میں اتنا مطالعہ کر نہیں سکتا کہ اس نہج تک پہنچ سکوں، کسی بات پہ اپنا فیصلہ دے سکوں، اپنی رائے دے سکوں۔ لیکن ان علماء کرام نے، ائمہ کرام نے اپنی ساری عمر اس پہ لگا دی ہے، تو ہمیں یہ اعتماد ہے، یہ ایکسپرٹ ہے نا، جیسے ہم ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر نے سب کچھ کیا، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا انجیکشن لگا لو تو لگا لو، میں اپنی رائے تو دے ہی نہیں سکتا کہ کیسے لگائیں، یا کوئی صاحب کہنے نہیں یہ نہیں لگانا مر جاؤ گے، تو کہ بھائی تم چپ رہو، یہ ساری زندگی ہوئی سے 15 سال کا تجربہ ہے، ایکسپرٹ ہے، اسپیشلائز کیے ہوئے، یہ زیادہ بہتر۔ تو اگر ہم ایک ڈاکٹر کی اسپیشلائزیشن پہ اتنا ایمان رکھتے ہیں تو ایک امام کی اسپیشلائزیشن اور تخصص پہ ہمارا اعتماد کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل، میں جو اگلی مثال دینا چاہ رہا تھا وہ آپ نے بیان فرما دی۔ میڈیکل کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہر بیماری کی تشخیص کے حوالے سے، اس کے مرض کے سمٹمز کے اعتبار سے، اس کے علاج کے اعتبار سے سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، مگر میں کبھی اس پاگل پن کا ثبوت پیش نہیں کرتا کہ میں اس کو جا کے فالو کروں اور اپنے بیٹے کا علاج کرنا شروع کر دوں۔ میں ایک ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے مانتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے میڈیکل ڈاکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اتنا مانتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے نا کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، حلال چیزیں حرام کر حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہم جی، کیونکہ ہمیں جسم بڑا عزیز ہے۔ تو اگر روح اور ایمان اور آخرت عزیز ہے تو پھر وہ کہ جو اس کلام کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فہم دین کی، فقہ دین کی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، اس پر اعتماد کریں گے۔ اور اگر کسی کو شوق ہے میں اس سطح پر جاؤں تو آئے پہ وقت لگائے، بیٹھے، سیکھے، پڑھے، جانے، وقت لگائے، پھر آگے بڑھ کر اس میدان میں وہ ایکسپرٹیز اپنی رائے دے، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقت لگائیے، پڑھیے، محنت۔ اچھا، ہمارے ساتھ مصیبت پتہ کیا ہے؟ اس میں شاید میں بھی شامل ہوں کیونکہ میرا بھی مطالعہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم سنی سنائی باتیں جو ہیں انہیں ہضم کر کے ہم عالم بنے ہوئے ہیں۔ جو شجاع صاحب نے کہا، چونکہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے مجھ سے، قرآن پہ ظاہر گہری نظر ہے، عمر گزاری ہے، میں نے جو چیز ان سے سن لی میں نے کہا اچھا اعتماد کر لے کہ شجاع صاحب جو کر 100%۔ اب کسی نے مجھ سے کہا، میں بحث کرنے میں آیا اور میں نے شجاع صاحب کی باتیں جو ہیں دہرانا شروع کر دیں اور اپنے علم کو مستند بنا لیا۔ خود کوشش نہیں کی کہ شجاع صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بات تو صحیح کہ یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے غلط بیانی تو نہیں کریں گے، میں بھی تو کبھی ایک نظر اٹھا کے دیکھ لوں کہ چیزیں کیا ہیں، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے مزید کچھ چیزوں میں ہم پڑھتے نہیں، ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے، میں آپ میں ہی شامل ہوں۔ لیکن جب بحث کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم ایسی بحث کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہوتا، اور 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ کمال کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے مظلوم جو ہے وہ مذہب ہے اور دین ہے۔ اس پر ہر وہ آدمی بحث کر رہا تھا جسے دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ 2-3 مختصر باتیں، وہ سنی سنائی بات تو ہم سنی ہیں، مگر ہمیں سنت رسول، سنی کا مطلب سنت والے ہیں بھائی، سنے سنائے نہیں ہیں۔ ہاں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی مل رہی ہے ہم اس کے تابع کریں اپنے آپ کو۔ سنی سنائی بات پر اللہ کے دین کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، بلکہ حدیث سے مبارک ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے
کہ سنی سنائی بات کو ایسے ہی بغیر تحقیق آگے وہ نقل کر دے. یہ حدیث مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اس اعتبار سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے. میں سنی سنائی بات پر ہمارا دین نہیں کھڑا ہوتا. دین علم کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، ٹھوس دلائل کی بنیاد پر وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے. قرآن پاک ہمیں کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم ہے اس کے پیچھے نہ لگو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سننے کی صلاحیت، یہ دیکھنے کی صلاحیت، دل و دماغ کے سوچنے کی صلاحیت، ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا. تو سنت رسول کے تابع ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ سنی سنائی باتوں کو ہم دین قرار دینا شروع کر دیں. اچھا، ایک اور چیز بھی قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. شجاع صاحب اس کی تصدیق کیا قرآن میں موجود، شجاع صاحب جو ہیں اس کی وضاحت فرما دیں گے. کہ قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اہل ذکر جو ہے اہل علم کو کہا جاتا ہے کہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو ریفر تو وہ بھی کرتے ہیں کہ علماء کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. جی، 2 مرتبہ قرآن حکیم میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو جو علم رکھتے ہیں ان سے معلوم کر لو. تو میں بھی دین کا ادنا طالب علم ہوں اور بہت سے فقہی مسائل میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں، ہم بارہا یہاں پر کہتے ہیں، اور ہم بھی اہل علم سے، علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ ان کا میدان ہے. دعوت کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، قرآن پاک کے بنیادی مضمون کو بیان کرنے کی بات ہو، الحمدللہ رب العالمین اللہ نے توفیق دی. لیکن فقہی مسائل کی بات آ جائے گی تو وہ ہمارا میدان نہیں. میں بھی سچی بات ہے، ہم بھی علماء کی طرف ریفر کرتے ہیں، انہی سے رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یوں ہی امت تک یہ دین اس طریقے پر پہنچا ہے کہ جو اصحاب علم ہے ان کی طرف رجوع بھی کیا جائے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی جائے. کیوں؟ یہ امت کی 14 صدیوں کی چین جو چلی آئی ہے ایسے ہی رہی ہے. آپ کی اجازت سے انٹرو میں ذکر آپ نے فرمایا تھا کہ سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا قول اور عمل اور تقریر شامل ہے. کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین گائے بگائے ہمیں جوائن کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہمارے ینگسٹرز کی بھی ہے، تو صرف ان کی وضاحت کے لیے کہ تقریر سے کیا مراد ہے. تقریر سے مراد خطاب، ایڈریس، اوریٹری نہیں ہے، بلکہ قول تو واضح ہے، حضور کا ارشاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، عمل حضور کے طرز عمل جو آپ نے کر کے دکھایا. تقریر کیا ہے؟ تقریر برقرار رکھنے سے. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کو آپ نے برقرار رکھا، اس کی منع نہیں کیا، منع نہیں فرمایا. تو یہ حضور کی تقریر ہے. کیوں؟ اگر بالفرض وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا تو حضور خاموش نہ رہتے، آپ ضرور ٹوکتے، آپ ضرور روکتے، ضرور آپ منع فرماتے. لیکن آپ کا سکوت اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا بتا رہا ہے کہ اس دین میں اس کی گنجائش موجود ہے. یہ ہے تقریر، کسی معاملے کو برقرار رکھنا. تو سنت کے پیراڈائم میں جب اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو سادہ انداز میں کہ جو کچھ حضور نے فرمایا، جو کچھ حضور نے عمل کر کے دکھایا اور جس بات کو حضور نے برقرار رکھا، قول، عمل، تقریر، یہ سنت کی تعریف میں عام طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہی ہمارے دین کے ماخذ ہیں اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم تک علم پہنچا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے اور ہم جو ہیں وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بالکل، اس کے بغیر جو ہے معاملہ بنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جب تک یہ کام نہیں کرو گے مجھ تک نہیں آ سکتے. بالکل. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعوے کے لیے ایک ثبوت مانگا ہے، اور یہ ہم سب غور کریں. دعویٰ ایک شے ہے، ثبوت دوسری شے ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل پیش کرنا مشکل ہے. ہم سارے کے سارے مدعی ہیں، آج ہم مدعی ہیں، ہم ثبوت پیش نہیں کر پا رہے. تو دعویٰ کرنا ہے تو اس کا ثبوت بھی پیش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ثبوت کا تقاضا کر رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے پیچھے آؤ. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. بڑا اہم ایک نقطہ ہے، محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے تو اتباع رسول کا ثبوت پیش کرو. 1 2 اتباع کا میدان بہت وسیع ہے. ایک ہے اطاعت کا میدان، احکامات کی پاسداری کا میدان. یہ فرض واجب ہے، کوئی آپشن ہے نہیں، کرنا ہی کرنا ہے.
یہ حرام ہے کوئی آپشن نہیں، بچنا ہی بچنا ہے، یہ تو احکام کا دائرہ کار ہے۔ حضور جو حکم دے مانو، جس سے منع فرما دے رک جاؤ، یہ احکام کا دائرہ ہے، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا دائرہ ہے، یہ اطاعت کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ دعوے کے ثبوت کے لیے فقط اطاعت کا تقاضا نہیں، اتباع کا تقاضا ہے، اور اتباع کا میدان کیا ہے؟ جس کا حکم سے آگے بڑھ کر، حکم سے آگے، جس کا حکم بھی نہیں ملا ہے۔ جی ایک صحابی رسول جو ہیں، ان کے مجھے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے چونکہ بے ساختہ ایک گفتگو نکل آئی ہے، ان کے گریبان کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا اور انہوں نے ساری زندگی مرتے دم تک وہ بٹن لگایا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بٹن کیوں نہیں لگاتے جب لگا ہوا ہے اس میں؟ کہا میری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات ہوئی اور آخری ملاقات، یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی، تو جس وقت میں حضور کے دست مبارک پر ایمان لا رہا تھا اور گفتگو کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا بٹن کھلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میری حضور سے ملاقات نہیں، یہ اتباع رسول میں بٹن کھلا رکھتا ہوں۔ جی، اس سے پتہ چلا ہر ادا حضور کی محفوظ ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور محدث معروف ہیں صحابہ کرام میں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور سفر عمرہ میں ہے یا حج میں، تو جہاں جہاں حضور نے قیام فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر وہیں قیام فرماتے، خواہ آرام کی ضرورت ہو یا نہ ہو، رکتے ضرور تھے، کیوں یہاں حضور رکے ہیں تو میں بھی یہاں رکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے کہ خطبہ عطا فرما رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باہر سے تشریف لا رہے تھے، ممکن ہے کوئی صاحب کھڑے ہو تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی کان میں آواز پہنچی بیٹھ جاؤ۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ بھائی جن کو کہا گیا ان کے لیے ہے نا، لیکن آواز رسول کی ہے، کانوں میں صحابی کے آئی ہے، آ گئی تو وہیں بیٹھ گئے، دھوپ میں بیٹھ گئے۔ ہم تو کچھ اور اس کا انداز اختیار کریں گے، آپ کے لیے میرے لیے نہیں تھا، فلاں کے لیے ہوگا، اور دھوپ میں بیٹھنے کا کہا بھی نہیں جا سکتا، باہر رکنے کا کہا بھی نہیں جا سکتا، نہیں، کان میں بات پہنچ گئی۔ یہ ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں یہ فرق ہے، بہت 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 فرق ہے، زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ ایک بہت بڑا فرق کیا ہے؟ ہمارا معاملہ تو کیا ہے، مولوی صاحب مفتی صاحب فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا، ہم ایک ایک ادا کو سنت سمجھ اور کہہ کر چھوڑتے ہیں، صحابہ ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے۔ This is the difference between us and the صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جب مدینہ منورہ میں جب پردے کا حکم آیا تو رات کو پردے کا حکم آیا اور صبح منظر بدلا ہوا تھا۔ رات کو پردے کا حکم آیا، کسی نے اپنے گھر کے پردے اتارے، کسی نے اپنی چادریں پھاڑی، کسی نے کچھ کیا، انتظار نہیں کیا۔ اچھا حکم آیا ہے نا، کل جا کے بازار سے چادر خرید کے لائیں گے، پرسوں ہم برقع خرید کے لائیں گے، اچھا سلوا لیں گے، پھر پہن کے جائیں گے اور یہ کریں گے۔ رات کو پردے کا حکم آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگلی صبح فجر میں، اس وقت خواتین نماز کے لیے جاتی تھیں، جب خواتین نماز کے لیے نکلی تو عالم یہ تھا جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا کون جا رہی ہے، اور ایک جماعت تھی جو ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی۔ انتظار نہیں ہوا، حکم آیا، رات کو حکم آیا اور رات ہی کو پردہ ہو گیا۔ سمعنا واطعنا، سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اس کی عطا فرمائے۔ تو یہ جملہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ فرائض میں کوتاہی ہے، فرض نمازوں میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہے اینڈ سو آن، اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر چھوڑا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعوے کے ثبوت کے لیے فقط اطاعت جو کہ احکام والا دائرہ کار ہے اس کا ہی مطالبہ نہیں کیا، اتباع کا بھی مطالبہ کیا کہ جس میں ایک ایک ادا کی حتی الامکان ہے۔ یہ میدان بہت بڑا ہے، کوئی ادا تو لینا، کچھ ادائیں تو لیں کہ بندہ اس پر مستقل عمل کرتا چلا جائے، یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ درست قرار پائے گا، اس سے کم تر پر نہیں۔ ایمان کے بعد اطاعت، یعنی ایمان پلس اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اکول ٹو اتباع، یعنی جب قرآن کے احکامات اللہ کی اطاعت کر لی جائے گی اور اللہ کا حکم مان لیا جائے گا، رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی جائے گی، تو اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ اتباع کا ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا میدان ہے کہ اتباع رسول، اطاعت رسول کے تقاضے ہی پورے ہو جائیں تب اتباع رسول تک پہنچے گا نا آدمی۔ یعنی بالکل جب تک قرض ہی ادا نہیں ہو رہا ہے
تو تحائف دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے۔ ہمارا قرض ہی ادا نہیں ہو رہا، ہم تحفہ لے کے پہنچ گئے کہ بھائی پہلے میرا قرض دے دو، یہ تحفہ بعد میں دینا۔ تو جب قرض اتر جائیں گے سارے، اس کے بعد تحفہ دیا جائے گا تو اس کا کوئی ہوگا نا۔ ہم میں سے تو کوئی قرض ادا کرنے کو تیار نہیں، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، ہمارے تقاضے حکم کے، اللہ کے حکم کے پورے نہیں، سنت کا معاملہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے، نماز ہی فرض نہیں ہے، یہ ہمارا ایک غلط فہمی کا معاملہ ہے کہ ہم نے کچھ عبادات تک فرائض اور واجبات کے تقاضوں کو محدود کر دیا ہے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، قربانی صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ اسی طریقے پر جو وراثت کے احکامات ہیں جی، وہ فرض کے درجے کے ہیں، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ جی، اور اسی لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، وراثت سے متعلقہ جو مسائل اہل علم بیان فرماتے ہیں اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کو بھی فرض اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی رزق حلال کمانے کو ایک فرض قرار دیا۔ اسی طرح بندوں کے جو باہمی حقوق کا معاملہ ہے یہ بھی فرائض اور واجبات کی لسٹ میں آتے ہیں، ورنہ کل اللہ تعالیٰ کی مسئولیت ہوگی اگر ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، بیوی کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، بیوی شوہر کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، پڑوسی کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، حقوق العباد کے معاملات بھی اسی لسٹ میں آتے ہیں جن کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہونی ہے۔ تو فرائض کا بھی کانسیپٹ ہمارا بڑا ہونا چاہیے، اور ہم میرے عام مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو پہلے بھی گزرے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ تو ختم نبوت کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، دعوت دین کا کام، تبلیغ دین کا کام، نفاذ دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کا کام، یہ بھی ہمارے فرائض کی لسٹ میں شامل ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جی ناظرین محترم، ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے اس موضوع پر بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہاں شہادت سے مراد میدان جنگ نہیں ہے، شہادت میں گواہی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ قرآن نے بے شمار موقعوں پر جو ہے باقاعدہ تفصیلی احکامات جاری کر دیے ہیں، لیکن بہت سے موقع ایسے ہیں جہاں قرآن حکیم صرف اشارہ کر کے یا حکم دے کے رک جاتا ہے۔ باقی کیا ہوگا؟ رسول اللہ سے پوچھ لو جا کے، یہ جیسے کہیں ویسے کر لو، ہمارے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ بہت سی چیزیں ایسی جو باقاعدہ فرائض میں شامل ہیں، لیکن ہم جیسے شجاع صاحب میں وراثت میں ہمارے ہاں جو ظالمانہ رویے ہمارے ہیں، بیٹیوں کو ہم وراثت نہیں دیتے، بہنوں کو ہم وراثت نہیں دیتے، بھائی آپس میں قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی شادی کر دی، اس کے ہم نے جو خرچہ کر دیا وراثت۔ شادی کرنا آپ کے فرائض اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مائیں آج کل ایک فیشن میں جو ہے بچوں کو، مجھے معاف کیجیے گا، دودھ پلانے سے گریز کرتی ہیں۔ قرآن نے باقاعدہ حکم بھی دیا ہے اور پیریڈ بھی مقرر کیا کہ اس وقت سے اس وقت تک دودھ پلانا فرض ہے ان پر۔ جی، یہ جو آپ نے جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب، یہ وراثت کے حوالے سے توجہ دلائی کہ بھائیوں کے ذمے یا باپ کے ذمے کی بیٹی کی شادی، ہم نے دیکھا گھر گھر عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، بچیاں جا کے کھڑی ہوتی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں عرض کرتا ہوں، باپ کے ذمے کہ بیٹی کا نکاح اس کا بندوبست کرے، اگر باپ نہیں تو بھائی کے ذمے ہے۔ یہ نکاح کا بندوبست کرنا، اس میں خرچہ تو کوئی نہیں ہے نا، شریعت میں خرچہ ہے، ہم نے مصیبت پالی، ہم نے غیروں سے تصورات لے کر یہ شادی کے عمل کو مشکل بنایا، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر کیونکہ بیٹی کو ہم نے خرچے اس پر کر دیے، بہن کی شادی پہ خرچے کر دیے، تو اس کا کوئی حصہ جو ہے وراثت میں نہیں۔ یہ ہندوانہ تصور ہے۔ وہ دھان دہیج کہتے ہیں جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور جہیز دیتے ہیں، اس کو دھان دہیج ہندی زبان ہے، ہماری زبان میں ترجمہ کرے خیرات دے دی ہم نے بیٹی کو، وہاں دھان دہیج خیرات دینے کا تصور ہے، وراثت کا تصور نہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ بیٹی کی شادی، بارہا ہم بات کر چکے، بہن کی شادی پر ایک باپ کی بیٹی، بہن کا بھائی، 1 روپے کا خرچہ نہیں، ساری کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اور آج ہمارے ہاں مرد بغیرت ہو گئے، مرد نہیں بنتے، کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ وہی نکاح کا اگر کچھ خرچہ ہے، مثلا قاضی صاحب کی تنخواہ کا جو بھی ریمونریشن ہے، جو معاوضہ ہے، اسی طرح مہر کا ادا کرنا اور ولیمے کا انتظام کرنا، یہ شوہر کے ذمے، اور اس کے بعد اپنا گھر ہو، کرائے کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک ایسا کمرہ کہ جہاں وہ اللہ کی بندی آزادی کے ساتھ رہ سکے، اور پھر اس کی حاجات کو پورا کرنا، یہ شوہر کے ذمے۔ کروڑوں کا تقاضا نہیں ہے، جو آپ مناسب حال آپ کو اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے، یہ ساری ذمہ داری شوہر پر ہے۔
نہ کہ بیٹی کے باپ یا بہن کے بھائی پر. ہمیں اس ظالمانہ رسم کی بےخنی کرنی چاہیے, اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ نے بجا فرمایا ہم جو جہیز دیتے ہیں وہ شریعت کی تعلیمات کے اکثر خلاف معاملہ ہوتا ہے, اور جو ہم وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. پڑھیں قرآن پاک. اس کا جواب دینا پڑے گا. نہیں, جواب تو ہے, بالکل بجا فرمایا, جواب بھی دینا پڑے گا. ذرا انجام بھی سن لیں. پڑھیں نا قرآن حکیم کو. ہم نے قرآن حکیم کو کتاب مقدس بنا کر طاقوں میں سجا دیا, غلاف میں لپیٹ دیا اور اتنا اوپر رکھ دیا کہ کھولتے بھی نہیں. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن پاک کھولا جاتا ہے, رمضان شریف میں کھولتے پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. پڑھو قرآن کریم سورہ نساء. نساء کسے کہتے ہیں؟ خواتین کو. عورتوں کو. خواتین کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان کے نام پر پوری ایک سورہ نازل ہوئی جس میں سارے احکامات جو ہیں بیان ہوئے. مردوں کا ذکر بار بار قرآن میں ہے, لیکن رجال کے نام سے آپ کو صورت نہیں ملے گی. مرد رجال مردوں کو کہتے ہیں, مردوں کے نام سے باقاعدہ کوئی صورت نہیں ہے, لیکن سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سورہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آئی ہے. وہ رسول اللہ ہیں اور ان کا معاملہ بالکل ان کا نام آئے گا, اور انبیاء کے ناموں پر صورتیں, سورہ ابراہیم ہے, سورہ یونس ہے, اینڈ سو آن. لیکن مردوں کے حوالے سے خاص طور پر جیسے خواتین پر نساء. ہاں, سورہ نساء پڑھیں, آیت نمبر 11 اور 12. سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ, اولاد, شوہر, بیوی, بہن, بھائی, ان کے تعلق سے حصوں کا تعین فرما دیا. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ اندازہ کریں نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے, سنت رسول میں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن جمع سنت رسول ضروری. البتہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے تعین خود فرما دیا, اور اللہ فرماتا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. یہ ماں کا حصہ, یہ باپ کا حصہ, یہ بیوی کا حصہ, یہ شوہر کا حصہ. شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کا حصہ مراد یہ ہے, یہ بھائی کا حصہ, بہن کا حصہ. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے ان احکام کے بعد جو فرض کیے اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت. اور آیت نمبر 14 سورہ نساء. خدا را ناظرین کرام کھولیں قرآن کریم پڑھیں, جس عالم پر آپ کا اعتماد اس کا ترجمہ کھولیں پڑھیں, تشریح پڑھیں. سورہ نساء آیت نمبر 14. جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے, پیچھے حکم کیا آ رہا ہے؟ وراثت کا. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. یہ جہنم میں لے جانے والا معاملہ, ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. خدارا ہم کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو, اور اتنے ہم کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو کہ کسی بہن یا بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے اور اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا جائے, جہیز کے نام پر کسی کی شادی کو مشکل بنایا جائے. ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے طرز عمل کو. جو ظالم قسم کے لوگ قرآن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں, جو بیٹیوں کو اس لیے گھروں میں بٹھا کر رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو داماد بنانا پسند نہیں, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم نیچے ہو جائیں گے, یہ بھی ظلم کرتے ہیں. ان حقوق پر ہم بات کرتے ہیں جو اسلام نے عورت کو حقوق عطا کیے. اس کا حق ہے کہ اس کا باپ اس کے نکاح کا بندوبست کرے, اس کا حق ہے کہ باپ نے اس کا بھائی اس کے نکاح کا بندوبست کرے, اس کا حق ہے کہ اس کے والد کا والدہ کا انتقال ہو جائے تو اس کو وراثت میں حصہ ملے, اس کا حق ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو وراثت میں حصہ ملے. یہ اصل حقوق ہیں عورتوں کی, ہم بات کرتے ہیں اس کی, اور ہم ایک بات کرتے ہیں کہ حق کی بات نہ کرو, آپ بات کرو اللہ کا حکم نافذ کرو, اللہ کی شریعت خود بخود مل جائیں گے, خود بخود مل جائیں گے. حقوق کا تعین تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے, عورت کا حق, اور مرد کو تو باؤنڈ کر دیا کہ یہ حق تمہیں دینا ہی دینا, اور نہیں دو گے تو اس کی پکڑ ہوگی, تمہیں جواب دینا پڑے گا. مگر اگر مرد ظلم کرتا ہے, جیسے ہم میں سے بیشتر لوگ کر رہے ہیں, بہن کو اس کی وراثت میں حصہ نہیں دے رہا ہے, بیٹی کو اس کی وراثت کا حصہ نہیں دے رہا ہے, جائیداد بٹ رہی ہے تو بیٹی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے بیچاری کے, وہ بھی اسی ماں باپ کی بیٹی ہے, ایک ہی ماں کی اولاد ہو, ایک ہی شکم سے پیدا ہوئے ہو, وہ صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ عورت پیدا ہوئی ہے, اس کا حصہ ہے. ہاں یہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کرنی, کس کو کتنا ملنا ہے, اس کا حصہ جتنا بنتا ہے اسے دینا چاہیے, ہم نہیں دیتے. بہنیں رسوا ہو رہی ہیں, عدالتوں میں جا کورٹ میں کیس کر رہی ہیں, بھائی قبضہ کیے بیٹھے ہیں. یہ دولت نہیں ہے, یہ وہ انگارے ہیں جو کل جا کے ہمیں جہنم میں کھانے پڑیں گے. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو بہن بیٹیوں کے حقوق دینا, بچوں کی جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں عورتوں پر, بچوں کے دودھ پلانے کی ایک باقاعدہ رضاعت کا ایک حکم ہے کہ یہاں سے یہاں تک اتنے دن تک ہم فیشن میں نہیں پلاتے. صاحب ہماری جو ہے وہ جو بھی معاملات ہیں خواتین کے وہ سمجھتی ہوں گی خود ہی, خیر میں بات نہیں کرنا چاہتا اس پر. تو یہ بنیادی فرائض ہیں. مسئلہ یہ ساری گفتگو میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ رمضان آنے والے ہیں, بیچ میں ایک شعبان کا مہینہ ہے جو آیا ہی چاہتا, میرا خیال شروع ہو گیا ہے. تو رمضان آنے والے ہیں, قرآن حکیم کھلیں گے, جھاڑ پوچھ ہوگی, پڑھنا شروع ہوگا, پریکٹس ہوگی کہ 2 کلام پاک پڑھ لیے جائیں, 3 کلام پاک پڑھ لیے جائیں, نہ پڑھیں 2 3 1 پڑھ لیں صرف.
اور دوسرا کلام پاک جو ہے اس کا ترجمہ شروع کر دیں، آسان ترین ترجمہ، جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے عالم کا، مفسر کا ترجمہ اٹھا لیجئے، ایک کلام پاک پورا پڑھ لیجئے، ایک کلام پاک کا ترجمہ پڑھ لیجئے، بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، بنیادی باتیں تو واضح ہو جائیں گی. اور پھر ہماری گزارش یہ بھی ہوگی کہ تلاوت بھی کیجئے، ترجمہ بھی پڑھیں، تشریح بھی پڑھ لیں تھوڑی سی. اور الحمدللہ ہمارے ناظرین کے علم ہے کہ کیو ٹی وی کو سعادت حاصل ہے، یہ پورا سال کیو ٹی وی پر قرآن پاک کے ڈفرینٹ نوعیت کے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، خواہ وہ تجوید و ناظرہ کے لیے ہو، وہ ترجمہ قرآن کے لیے ہو، وہ تشریح قرآن کے لیے ہو. اور ماہ رمضان میں بھی الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ کیو ٹی وی کو سعادت ملتی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ تشریح کے ساتھ اس پر پیش کیا جاتا ہے. تو وہ شکل ہو جائے، اپنے علاقوں میں کوئی شکل ہو جائے کہ جہاں قرآن پاک کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پر شرکت کریں. اور لیسٹ یہ ہے کہ ترجمہ اور تشریح جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، اہل علم سے رابطہ کریں، بھئی کس کا پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، اور دعا اللہ سے کریں کہ اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. ایک کام کرنا چاہیے ہمیں سب کو، جس میں اپنے آپ کو بھی نصیحت پہلے کرتا ہوں، کوشش بھی میں نے کی ہے، آپ بھی کی، ہر نماز کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا. آپ یقین جانیں کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ کھڑا کر دے گا، اس لیے کہ جو بندہ اس کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنی طرف لے آتا ہے. بے شک. اور سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں تلاوت کر رہے ہیں نماز کی، تو جب تلاوت کریں تو پورے شعور کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم. یہ بھی نوٹ کر لیجئے جو انفرادی نماز ہے، یعنی امام کو جماعت کرا رہے ہو تو ذرا معاملہ مختصر رکھنا چاہیے. انفرادی نماز خواہ نفل ہے، سنتیں ہیں، خواتین گھر میں ادا کر رہی ہیں، اپنی ایک نماز کی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت میں ایک آیت آپ 5 دفعہ بھی دہرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. خیر اس وقت تو ہاتھ بندے ہوں گے، مگر شعور کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہدایت کی احتیاج اور ضرورت کا یقین رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، وہ انشاءاللہ ہمیں اور رہنمائی عطا فرمائے گا. اور ایک اور بھی مطلب سورہ فاتحہ کمال کی چیز ہے، اس پہ اگر توجہ دی جائے بہت زیادہ، ایک پریکٹس اور بھی کی جا سکتی ہے. جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے اور صرف دعا کی جائے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ ذرا یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر آپ کے کام جو ہیں خود بخود ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کا بھی ایک آسان ہے، جیسا آپ فرما رہے ہیں، آپ کی بات بلند ہوتی ہے، یہ سورہ فاتحہ تو ہر نماز کی حرکت کا حصہ ہے نا. اسی نماز کے دوران میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو شعور کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک تکرار کر لیں، اور کئی مرتبہ کہیں ترجمہ ذہن. کوئی مسئلہ. امام احمد بن حنبل فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ تم کیسے سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھ جاتے ہو، تم رکتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں پہلی آیت پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، ان کا احساس نہیں ہوتا؟ کیسے تم گزر جاتے ہو؟ رکتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی روتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی تأثر کیوں نہیں لیتے؟ کبھی اثرات تم پر کیوں نہیں آتے؟ اس کا امپیکٹ تم پر کیوں نہیں ہوتا؟ رکیں، دہرائیں. کس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی. یہ 5.5-6 فٹ کے وجود پر ہی غور کر لیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے. اور آج ہم سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والے دور کے اندر ہیں، تو ذرا آنکھ، ذرا کان، یہ ناک، یہ دل، دماغ، ہاتھ، پیر، یہ سب کچھ ان پر بندہ غور کر لے کس قدر. یعنی جو روپیہ، 1 روپیہ میری جیب میں نہ ہو، یہ کروڑوں کی ہے میری، کروڑ سے بھی زیادہ کا ہے میرا وجود. آپ بنوا کے دکھا دیں، آرٹیفیشل ہوتا ہے، اوریجنل نہیں ہو سکتا. تو ایک آیت پر امام احمد بن حنبل فرماتے. اسی طرح الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے. میں کس قدر گنہگار ہوں مگر اللہ تعالیٰ میرا کھانا نہیں روکتا، پینا نہیں روکتا، دیکھنا نہیں روکتا، سننا نہیں روکتا، بولنا نہیں روکتا، سانس نہیں روکتا، میرے وجود میں خون کے دوڑنے کو نہیں روکتا، میری انگلیوں کو موو کرنے سے نہیں روکتا. وہ علی کل شیء قدیر ہے. کس قدر مجھ پر رحمت نازل. آدمی غور تو کرے، دہرائیں 6 دفعہ. مالک یوم الدین، اللہ اکبر کبیرہ. ذرا رک کر سوچے تو صحیح، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. آج میں ظلم کر رہا ہوں، ستم کر رہا ہوں، کل اللہ کو جواب دینا ہے. ابھی میں ماں سے سینہ تان کر بات کر کے آیا ہوں، فلاں کی گردن دبوچ کر آیا ہوں، فلاں کا مال ہڑپ کر آیا ہوں، فلاں کو 2 گالیاں، استغفر اللہ. مالک یوم الدین. ماں کچھ نہیں کر سکے گی، باپ شاید کچھ نہ کر سکے گا، مظلوم کچھ نہ کر سکے گا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے جواب دینا اللہ کو. اس یقین کے ساتھ میں دہراؤں گا. آپ سوچیں میری اور آپ کی نماز کی کنسنٹریشن کا عالم کیا ہوگا. وہ پھر نماز ہوگی. اور ہم اور آپ جو ہیں، آپ کا تو مجھے نہیں پتا، اپنا میں بات کر سکتا ہوں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم صرف عادتاً جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے.
پروگرام ختم ہو رہا ہے، آج کی حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، پھر آپ سے رخصت ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا یہ 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ نفل بریکٹ میں ترجمہ ہوگا، اہل علم میں ترجمہ کیا تو قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے، تو اللہ ہمیں تلاوت کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔